دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے آج کی ہماری اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ محمد حارث۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا
ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. اب ایک نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے میں محمد سہیب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ایک نعت پاک پیش کرے. محمد سہیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. حرم کے جو وہ کوثروں میں چمکے تو ہستی کی ساری بہاروں میں چمکے. جو تھے چارہ گر وہ بیچاروں میں چمکے. جو غم خار تھے غم کے ماروں میں چمکے. زمین و فلک کے کناروں میں چمکے. زمین و فلک کے کناروں میں چمکے. وہ تنہا تھے لیکن ہزاروں میں چمکے. در آمینہ سے طلوع ہو کے جلوے حلیمہ کے ٹوٹے ہوئے گھر میں پہنچے. در آمینہ سے طلوع ہو کے جلوے حلیمہ کے ٹوٹے ہوئے گھر میں پہنچے. تو رحمت کے بادل وہیں جا کے برسے. آیا ہو گئی برکتیں بامدر سے. غریبوں کے گھر مالداروں میں چمکے. غریبوں کے گھر مالداروں میں چمکے. وہ تنہا تھے لیکن ہزاروں میں چمکے. ہمارے محمد نہ ہوتے جو پیدا تو ہستی نہ ہوتی عدم سے ہویدا. نہ ہوتا کوئی دل ربا اور شیدا. نہ مجنو نہ ناقا نہ محمل نہ لیلا. ہمارے محمد نہ ہوتے جو پیدا تو ہستی نہ ہوتی عدم سے ہویدا. نہ ہوتا کوئی دل ربا اور شیدا. نہ مجنو نہ ناقا نہ محمل نہ لیلا. وہ لولا قلم کے مناروں میں چمکے. وہ لولا قلم کے مناروں میں چمکے. وہ تنہا تھے لیکن ہزاروں میں چمکے. وہ ظلمت کدے میں جو تشریف لائے. ہدایت کے قندیل ہر سو جلائے. جہاں بر سے باطل کے نقشے مٹائے. اور ایمان و عرفاں کے گلشن سجائے. وہ ظلمت کدے میں جو تشریف لائے. ہدایت کے قندیل ہر سو جلائے. جہاں بر سے باطل کے نقشے مٹائے. اور ایمان و عرفاں کے گلشن سجائے. گلستان حق کی بہاروں میں چمکے. گلستان حق کی بہاروں میں چمکے. وہ تنہا تھے لیکن ہزاروں میں چمکے.
ہے جگمگ حرم جلوے مصطفیٰ میں، کبھی ہو گئے جلوہ فرما ہیرا میں، کبھی نور برسایا غار مینا میں، سجا غار سورن سے راہ خدا میں، ہے جگمگ حرم جلوے مصطفیٰ میں، کبھی ہو گئے جلوہ فرما ہیرا میں، کبھی نور برسایا غار مینا میں، سجا غار سورن سے راہ خدا میں، حرم میں پہاڑوں میں غاروں میں چمکے، حرم میں پہاڑوں میں غاروں میں چمکے، وہ تنہا تھے لیکن ہزاروں میں چمکے، وہ صدر العلا بن کے محشر میں آئے، وہ منصب شفاعت کا ساتھ اپنے لائے، وہ ابر کرم بن کے محشر پہ چھائے، تو بخشش کا مزدہ لیے آپ آئے، جہاں کے سبھی غم گساروں میں چمکے، جہاں کے سبھی غم گساروں میں چمکے، وہ تنہا تھے لیکن ہزاروں میں چمکے، وہی آفتاب رسالت محمد، وہی ماہتاب نبوت محمد، وہی تاجدار شفاعت محمد، وہی تو سراپا ہے رحمت محمد، اے غازی اے غازی اے غازی وہ حق کے دلاروں میں چمکے، وہ تنہا تھے لیکن ہزاروں میں چمکے، زمین و فلک کے کناروں میں چمکے، وہ تنہا تھے لیکن ہزاروں میں چمکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مروا اولادکم وهم 7 سنین، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تشریف لائے ہوئے بچوں کے فکر مند والی حضرات، سب سے پہلے میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں کہ آپ کی حاضری یہ بہت ساری چیزوں کا پتہ دے رہی ہے۔ سب سے بڑی آپ کی حاضری مشغول دور میں، اور وہ بھی عشاء کے بعد کا وقت، آپ کا یہاں بیٹھنا یہ بتا رہا ہے کہ ہم سب کو دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو ہمارے بچوں سے ہے، ہماری اولاد سے ہے، اور ہمیں ان کی فکر ہے۔ دیکھیے، اولاد اللہ کی اتنی قیمتی نعمت ہے، اتنی قیمتی نعمت ہے، اولاد کے بارے میں حدیث میں حضور نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی فرمایا اس کی تربیت اچھی کرو، پیدا ہونے سے پہلے، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی فرمایا کہ اس کی تربیت اچھی کرو۔ میں عام زندگی کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، جب تک زندہ ہے، میں تو وہ زندگی کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے اس کی تربیت اچھی، اور میں تو وہ زندگی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ دنیا میں بھی نہیں ہے پھر بھی ان کی تربیت اچھی۔ اور یہ دونوں باتیں میں حدیث سے آپ کو سمجھاؤں۔
ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع، کہ عورت سے جب نکاح کیا جاوے یا نکاح کرتے وقت جن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے وہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہے: خوبصورتی، مال، خاندان، اور چوتھی چیز ہے دینداری۔ حضور نے فرمایا دیندار سے نکاح کرنا، دیندار مرد، دیندار عورت، اس لیے کہ اس سے نکاح کرنا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے تمہارے گھر میں نیک اولاد کی تربیت ہونے کا۔ اس لیے میں اکثر بیانات میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آدمی نے نیک عورت سے نکاح کیا ہے، دیندار عورت ہے، یا اسی طریقے سے اس نے نکاح کیا اور اس کی بیوی بہت اچھی ہے، نیک ہے، دیندار ہے، تو پھر وہ آدمی چادر اوڑھ کے بھی سو جائے گا تو انشاءاللہ اس کو فکر نہیں ہے، کیونکہ اس کے بچے کی تربیت، اس کی اولاد کی تربیت وہ بہت اچھی کر دے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت دور آئے، بہت حالات آئے۔ سب سے بڑی ان پر آزمائش یہ تھی، ابھی بیٹا پیدا ہوا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے اسماعیل کو اور ہاجرہ دونوں کو لے کر ہم ایک نشان بتاتے ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ وہاں گئے، اللہ کا حکم آیا، بات نہیں کرنی ہے، بس ایسے ہی واپس چلے جاؤ۔ حضرت ہاجرہ پوچھ رہی ہے کہ میرے خاوند، میرے سرتاج، آپ ہمیں چھوڑ کر یہاں جا رہے، کچھ بتائیے تو صحیح، آپ چلے جائیں گے، ہمارا یہاں کیا ہوگا؟ تو وہ سمجھ گئی کہ بھئی اللہ والے ہیں، نیک ہے، تو بات تو کچھ ہوگی، تو باتوں میں ایک بات یہ پوچھی کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو اشاروں میں کہا کہ بس ہاں۔ تو فرمایا اذن لن یضیعنا اللہ، کہ تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ روایتوں کے مطابق 8 سال، 9 سال یا 11 سال، جب اسماعیل علیہ السلام کی یہ عمر ہوئی، اس وقت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے اور آنے کے فوراً بعد یوں کہہ رہے ہیں، انی ارا فی المنام، اسماعیل علیہ السلام سے، چھوٹے بچے سے یوں کہہ رہے، انی ارا فی المنام، کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ بیٹا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ بیٹے نے یہ کہا، اسماعیل علیہ السلام نے یہ کہا، ابا جی جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر گزریے۔ تصور کر سکتے ہیں ایک 9 سال کا بچہ اپنے باپ کو یوں کہہ رہا ہے کہ ابا جی آپ کر جائیے، آپ ہمارا کبھی بھی برا نہیں سوچ سکتے، آپ ہمارے بارے میں کبھی غلط نہیں سوچ سکتے۔ اس واقعے کے بعد علماء نے ایک شعر لکھا ہے، یہ فیضان مکتب تھا، یہ فیضان عشق تھا، یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کی اتنی تہذیب کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ابا کا حکم مان رہے ہیں، سب کے ساتھ اخلاق، تو علماء نے لکھا یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ میں سلام کرتا ہوں آنے والی تمام ماؤں سے کہ آپ کی حاضری، آپ کا یہاں آنا، آپ کا اس مجلس میں موجود ہونا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ دیکھیے یہ جتنے بھی معصوم ہیں اور یہ گھوم رہے ہیں یہاں پر، یہ سب ہماری اولاد ہے، آپ کی جسمانی اولاد ہے، ہماری روحانی اولاد ہے۔ آپ نے ہمارے حوالے کیا ہے، یہ 2 گھنٹے کا جو وقت ہے، یہ ہمیں ان کے تعلق سے یہ فکر کرنی ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں دین کے اعتبار سے، اور ہم اس کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس کے اندر الگ الگ اعتبار سے ان پر محنت کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ بچہ چھوٹا ہے، اس کی زبان مڑنی چاہیے، اس کے اندر انداز تربیت آنا چاہیے، اس کو دعائیں یاد ہونی چاہیے، اس کے سیرت یاد ہونی چاہیے، حضور سے محبت اس کے دل میں آنی چاہیے۔ ہم اس کی بڑی کوشش کرتے۔ تو ایک آپ کا ساتھ ہو، ماں باپ کا، اور ایک استاذ کا ساتھ ہو، تو یہ ننھا سا جو پودا ہے بہترین درخت اور خوبصورت درخت بنے گا۔ اسی لیے کہا ہے کسی نے، بچے پالنا بہت بڑی بات نہیں ہے،
بچے تو پل جاتے ہیں، لیکن بچوں کی تربیت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. بچے تو جانور کے بھی پل جاتے ہیں، بچے تو ان کے بھی پل جاتے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہے، نہیں دیکھتے بہت سارے بھائی یہ یتیم ہے، لیکن ہوا نے وہ بھی بڑا. لیکن اگر اس کی تربیت اچھی نہیں ہوئی، اس کے اندر اچھے اخلاق نہیں آئے ہیں، تو وہ ضائع ہو جاتا ہے وہ بچہ. تو اس لیے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو بہترین فرمایا کہ نکاح کرتے وقت ماں بہترین ہو، اور مرنے کے بعد بھی حضور نے فرمایا اپنے بچوں کی تربیت کیسے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا آدمی اپنی قبر میں سو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نا لیٹی آوک کرنی ہے، تو یہ لیٹی آوک کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آدمی اپنی قبر میں چلا جاتا ہے، عورت اپنی قبر میں چلی جاتی ہے، لیکن وہاں بھی اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. کب؟ 3 وجہ سے. ان 3 وجہوں میں ایک وجہ ہے اپنے پیچھے اولاد اچھی اور نیک چھوڑ کر گیا. یہ بہت بڑی چیز ہے. یعنی آدمی دنیا سے بھی چلا گیا ہے. اجری حضرت شیخ یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ سہارنپور کے شیخ الحدیث، انہوں نے بڑی کام کی بات فرمائی. دیکھیے اولاد اگر قرآن پڑھے، اولاد اگر نماز پڑھے، اولاد اگر ذکر کرے، یہ سب کرنے کے بعد اس کو ہاتھ اٹھا کے یوں بھی کہنا ضروری نہیں ہے کہ اللہ میرے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچا دے. وہ جو بھی کام کرے گی اللہ آٹومیٹک اس کے ماں باپ کو وہ ثواب دے دیں گے، کیونکہ آج یہ اس لائق جو ہوا ہے، نیک ہوا ہے، اس کے ماں باپ کی تربیت کا یہ نتیجہ ہے، اس کے ماں باپ کی دعاؤں کا یہ اثر ہے. اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی خاص طور پر اس فکر کی اور اس تربیت کی ہم کوشش کریں. دیکھیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ میر احباب جمع ہے درد دل کہہ لے. آج آپ تمام لوگ موجود ہیں تو کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے کہ اس بہانے سے آپ بھی انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اور ہم بھی انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے. میں آپ کے بچوں کے حوالے سے صرف 8 باتیں آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو مل کر ان 8 باتوں پر ہمارے بچوں کے لیے کوشش کرنی ہے. یہ 8 کام کی عادت اپنے بچوں کو ڈلوائے، اور پھر کچھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو مدرسے کے حوالے سے تعلق رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس کی فکر کریں گے. کیونکہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ ابھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایجوکیشن، تعلیم، یا اسی طریقے سے دنیاوی تعلیم، یا بچے کو فلانا بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، CA بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، اس کے پیچھے محنت، اس کے پیچھے وقت، اس کے پیچھے بہت ساری چیز. یعنی ہوا یہ کہ بچے نے 6 گھنٹے اسکول کے لیے دیے، 2 گھنٹے ٹیوشن کے لیے دیے، 1.5 گھنٹہ ہوم ورک کے لیے دیا، اور ٹیوشن کا بھی پری ٹیوشن اس کے لیے بھی آدھا گھنٹہ دیتا ہے. یعنی اچھا خاصا وقت جو ہے وہ اس کا اس تعلیم کے اوپر خرچ ہوتا ہے. ہم منع نہیں کرتے، پڑھائے بچوں کو اچھے سے اچھی دنیاوی تعلیم دے، بہترین سے بہترین اسکول. لیکن کیا یہ تعلیم کے اوپر صرف ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ فضائل صدقات میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص خواب دیکھ رہا ہے، اور خواب کے اندر قبرستان سے کچھ لوگ نکلے اور انہوں نے کچھ چیز چننا شروع کی. تو خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا چن رہے؟ کہا ان کے رشتہ دار ان کو کچھ پڑھ کے پہنچاتے ہیں. تو ایک آدمی ایسے ہی لیٹا ہوا ہے. بھئی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ چننے کی؟ کہا کہ نہیں، میں اپنے بچے کو نیک اور دیندار اور حافظ قرآن چھوڑ کر آیا ہوں یا چھوڑ کر آئی ہوں، وہ روزانہ پابندی کے ساتھ مجھے پڑھ کر پہنچا دیتا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو فلانی اس کی دکان ہے، اس دکان پر آپ جا کر دیکھ لیجئے، وہ کام بھی کرتا ہوگا اور اس کی زبان پر قرآن بھی جاری ہوگا، اور وہ سارے قرآن کا ثواب مجھے پہنچاتا ہے. تو یہ اولاد بہت بڑی اور قیمتی دولت ہے. 8 باتوں کی عادت ہم اپنی اولاد کو ڈلوائیں گے. سب سے پہلی چیز بچوں کے اندر صفائی اور ستھرائی کی عادت ہم پیدا کریں گے. سب سے پہلی چیز اس کے بال ٹھیک ٹھاک ہو، اس کے ناخن بڑے ہوئے نہ ہو، اس کا کپڑا میلا کچیلا نہ ہو، اور خاص طور پر گھر میں بھی اور ہر ایجوکیشن کی جگہ جہاں وہ جا رہا ہے، جیسے ٹیوشن جا رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، اسکول میں تو خیر کرتے ہی ہے، لیکن مدرسے کے ساتھ بھی تھوڑا یہ اچھا والا ویوہار رکھے. ورنہ ہوتا یہ ہے فجر میں جو بچے آتے ہیں وہ نائٹ ڈریس میں آ جاتے ہیں،
اب وہ دینی تعلیم کے لیے آ رہا ہے یا آ رہی ہے، یا اسی طریقے سے قرآن مجید لے کر آ رہے ہیں، اور اس تعلیم کے ساتھ تو صفائی اور ستھرائی اس کی عادت ہم خاص طور پر بچوں کو ڈلوائے، اس لیے کہ بچپن سے اس چیز کی عادت اس میں ڈالی جائے گی، یہ وضو کرنے کی عادت یا اسی طریقے سے پاکی کی. ہم بھی یہاں پر اس چیز کی فکر کریں گے. اور آپ کو بھی دیکھیں، تربیت ایسے ہی نہیں ہوتی ہے، تربیت وقت مانگتی ہے، تربیت ٹائم مانگتی ہے. تربیت کے لیے اپنے آپ کو لگانا پڑے گا، ان کے پیچھے کھپانا پڑے گا. آپ پوری دنیا کما لیجئے لیکن اپنے بچے کے پیچھے آپ نے محنت نہیں کی تو آپ صفر ہے، آپ زیرو ہے. چاہے آپ کی پوری دنیا والی ہے، پہلے آپ کی پوری دنیا پیاری ہے، چاہے آپ کو دوستوں کی مجلسیں پیاری ہے، چاہے آپ کو رشتہ داروں کی مجلسیں پیاری ہے، لیکن بچوں کے لیے اگر آپ نے وقت نہیں دیا تو آپ صفر ہے، پھر زیرو ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ صفائی اور ستھرائی کی عادت ڈالے. دوسری چیز یہ ہے، لیکن دیکھیے یہ جتنی بھی چیز ہے ماں باپ کو سب سے پہلے اپنی زندگی میں پیدا کرنی ہوگی، ورنہ ہمارے پاس بہت سارے آتے ہیں ماں باپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے، بہت ٹی وی دیکھتا ہے یہ تو آپ نے گھر میں لگائی ہے تو دیکھے گا ہی، سیدھی سی بات ہے. آپ گھر میں سے نکال دیجئے تو نہیں دیکھے گا. تو تربیت کے لیے پہلے مجھے بننا پڑے گا. تربیت کے لیے پہلے بچوں کے لیے سب سے بڑا آئیڈیل اگر اس دنیا میں کوئی ہے تو اس کے ماں باپ ہے. وہ اپنے ماں باپ کو کاپی کر لے گا. انگریزی زبان میں بڑی مشہور کہاوت ہے، دا چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس. بچے ہمیشہ اپنے ماں باپ کو، امی یہ کرتی ہے تو وہ کرے گا، پپا یہ کرتے تو کرے گا، گھر کے لوگ یہ کرتے تو وہ کرے گا، گھر میں جینیماز بچتی ہے تو وہ جینیماز بچائے گا، اور گھر میں اگر ڈانس پر اور گانوں پر باتیں ہوتی ہے تو پھر وہ ناچے گا بھی اور پھر وہ ایسی باتیں بھی کرے گا. تو یہ پہلی چیز یہ ہے، ہم اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں ہم خود اس کی فکر کریں. دیکھیے کچھ پوائنٹس ہے. سب سے پہلے صفائی ستھرائی. دوسری چیز ہے بچوں کی نماز اور دعا کی باقاعدہ ان کو عادت ڈالے. حدیث میں آتا ہے 7 برس کا ہو جاوے تو نماز پڑھنے کی تاکید شروع کرو. پڑھی لیکن اگر میں ہی نہیں پڑھتا ہوں، میں ہی نہیں پڑھتی ہوں تو ہم اپنے بچوں کو کیا کہیں گے؟ اتوار کے دن بہت ساری مرتبہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں دارالاقامہ کے جمع کرتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی جمعہ جمعرات کو تم گھر گئے نماز پڑھی؟ تو ہاں کچھ کہتے ہیں ہاں یہ پڑھی، 5-4 ٹائم کی پڑھی. بھائی فجر کی؟ تو کہا پپا خود سوتے تھے تو میں کیا اٹھوں گا. سیدھی سی بات ہے. تو اس لیے سب سے پہلی چیز مجھے اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو لانا ہے. میں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اپنے آپ کو انشاءاللہ تبدیل کریں گے انشاءاللہ ہم سب مل کے. اس کی فکر ہم کریں گے، اس کی کوشش ہم کریں گے. دوسری بات یہ ہے نماز اور دعا. نماز کی عادت ڈالے اور دعا کی ہلکی پھلکی گھر میں کچھ نہ کچھ دعاؤں کا اہتمام کرے. دیکھیے رمضان ہوتا ہے تو کیسا ماحول بنتا ہے، گھر میں سب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے دعا کر رہے. وہ بچہ وہ چھوٹا سا مصلی اس نے جو مکہ سے منگوایا ہے وہ بھی بچھا کے بیٹھ جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ماحول ابھی دیکھ رہا ہے. اچھا یعنی ماحول کا اثر آپ دیکھیے ذرا. اثر کے بعد سے فروٹ کاٹ کے رکھ دیا ہے، بہترین ڈشز جما دی ہے، لیکن دیکھنا بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ اٹھا کے کھانا نہیں شروع کریں گے. وہ کہ نہیں روزہ کھل جاؤ. اپن تیرا روزہ نہیں ہے. نہیں اپن روزہ کھل جاوے. کیوں؟ وہ ماحول اس نے گھر میں دیکھا ہے کہ سب روزہ کھلنے کے ٹائم پہ کھانا کھاتے، سب روزہ کھلنے کے ٹائم پہ کھجور اٹھاتے. تو دوسری چیز یہ ہے بچوں کے اندر نماز اور دعا چھوٹی سی مختصر سی. بیٹا 1 منٹ کی دعا کرو. کیا مانگو امی؟ کچھ بھی مانگ بیٹا کہ اللہ مجھے پاس کر دے، اللہ مجھے نیک بنا دو. کچھ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگو. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ان کی زندگی میں لکھا ہے، دہلی میں قطب مینار کے قریب حضرت کا مزار ہے. ان کی زندگی میں لکھا ہے اتنے بڑے چوٹی کے جو ولی ہوئے ہیں سب سے زیادہ ان کی تربیت کے پیچھے جو ہاتھ تھا وہ ماں کا تھا. ماں نے تربیت ایسی کی کہ وقت کے ولی بنائے. یہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا ہندوستان میں کام لیا، یہ ماں کی تربیت کا یہ اثر تھا. تو دوسری چیز بچوں کے اندر نماز اور دعا کی خاص طور پر فکر کرے. تیسری چیز یہ چیز ہے نا ہمارے گھروں میں سے ختم ہوتی جا رہی. میں اس کو بہت دیکھ رہا ہوں. ہم اس کو آنے والے بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے کہ یہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن اب یہ چیز ہو رہی ہے. تیسری چیز یہ ہے
بچوں کو سب کی عزت کرنا اور سب کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کرنا سکھائے. اب ہو یہ رہا ہے چھوٹا سا بچہ ہے 7 سال کا ہے, اب اس کو کچھ نہیں پتا, وہ کوری سلیٹ ہے. ان الواح قلوبہم قد صافیہ, جو لکھوں گے وہ پتھر کی لکیر بن جائے گا اس کے اوپر. اگر اس کے دماغ میں باپ کی, اس کے دماغ میں دادا کی, دادی کے تعلق سے اگر رونگ باتیں ڈال دیے تو وہ ہمیشہ رونگ ہی رہے گی. پھر آپ کتنا بھی اچھا کرو, بچے تو بچے ہوتے ہیں, وہ تو من کے بالکل صاف ہوتے ہیں, ان کے دل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. لیکن ان کو سب کی عزت کرنا, یعنی بچوں کو یہ بتائے کہ سب کے ساتھ عزت کا معاملہ, سب کا نام تمیز سے لینا ہے, سب کا نام تہذیب سے لینا ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے, ہم, اللہ ہمیں معاف کرے, ہم میاں بیوی بچوں کے سامنے بیٹھ کر اس کے دادا کی اور اس کی دادی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں. بچہ کیا اثر لے گا؟ اس کی دادی کو, اس کی پھوپھی کو, گھر کی کسی مستورات کو, گھر کے کسی مرد کا نام بے عزتی کے ساتھ لے رہے ہوتے, تو بچہ وہی سیکھے گا. پھر اگر ہم ان کو ٹوکے, ایسا نہیں کرتے, دادی کے سامنے ایسا بولتے, تو بچہ معصومیت سے کہتا پمپا امی تم تو ایسا بولتے تھے روم میں. وہ تمام چیزوں کو لیتے ہیں بچے. اس لیے میں نے ابھی تفسیر کے اندر بھی یہ بات کی کہ ماں باپ کو اگر جھگڑا کرنا ہے تو ٹائم طے کر لے کہ بھئی اس ٹائم پہ ہم جھگڑا کریں گے. جڑنا نہیں ہے, لیکن کوئی بات پر آپ کو بحث کرنی ہے, مثال کے طور پر اس وقت میں بحث کرے, اس وقت میں بات چیت کرے, اس وقت میں حل کرے جب بچے نہ ہو. ورنہ عام طور پر ماں باپ کے جھگڑوں کی وجہ سے بچوں کی تربیت ختم ہو جاتی ہے. اس چیز کی ہمیں خاص طور میں بہت فکر کے ساتھ, بہت درد کے ساتھ آپ کو یہ چیز کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ دیکھیے آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے, آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے, روحانی تعلق ہے. آپ کے بچوں کو ہمارے حوالے کیا تو اس کی ایک ایک ذمہ داری ہم نے اپنے دلوں کے ساتھ اس کو لی ہے کہ اگر ان کو کوئی فکر ہو, کوئی چیز کی پریشانی ہو, ہم سے مشورہ کرے, ہم ان کو اچھی رائے دے. تو اس لیے بلانے کا مقصد کہ ہم انشاءاللہ اس کی فکر کریں گے. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات, بچوں کو ہمیشہ سچ بولنا سکھائے. کبھی بھی مذاق میں یا اسی طریقے سے کسی سے چھپانے کے لیے یا اسی طریقے سے آپ کا کوئی عیب چھپانے, اس کو کبھی بھی جھوٹ کا عادی مت بنائے. بس سچ, الصدق ینجی والکذب یہلک. نہیں یہ مشہور سا واقعہ پیران پیر کا, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا, کتنا مشہور واقعہ ہے. ایک سچ کی وجہ سے پورے قافلے کو نجات ملی ہے. تو ان کو کبھی جھوٹ, دیکھیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں بار بار, وہ آپ میں دیکھ رہا ہے. میرے ماں باپ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ کوئی اچھی چیز ہوگی نا, یہ کوئی اچھی چیز ہوگی. لیکن اگر میں نے کبھی بھی اگر اس کو جھوٹ نہ بولا ہے, نہ اس کو بولنا سکھایا ہے, تو انشاءاللہ وہ بچہ ہمیشہ سچ بولے گا اور جھوٹ کی برائی اس کے دماغ میں بیٹھے گی کہ ہاں نہیں یہ غلط چیز ہے, یہ رانگ چیز ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. کریں گے انشاءاللہ اس کی فکر. 4 باتیں. 5ویں بات یہ ہے, ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے, لیکن اس محبت کو, محبت اچھی ہے, لیکن اس محبت میں بہت سارے اتنے غلو کر دیتے ہیں, اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بچوں کا کانفیڈنس لیول بھی وہ ماں باپ ختم کر دیتے ہیں. خود اعتمادی بچوں کے اندر کوئی ہونا, وہ جیسے ماں باپ پوری ایک ایک چیز کی نگرانی کر رہے, ایک ایک چیز خود کر کے دے رہے, اس کا اسکول کا بیگ بھی وہ رکشہ تک خود لے کر جا رہے, اس کے مدرسے کا قاعدہ بھی خود لے کر آ رہے ہیں, اس کا بیگ بھی وہ خود لے کر آ رہے, گھر میں کوئی چیز لانے کے لیے بھی اس کو نہیں دے, نہیں تو توڑ دے گا تو, ارے اس میں اعتماد کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو ان کے اندر کانفیڈنس اور ان کے اندر اعتماد پیدا کرنے کے کچھ کام ان سے کروائیں, اور وہ کام غلط ہوا, صحیح ہوا, آدھا اچھا ہوا, آدھا غلط ہوا, ان کے ارے واہ اس سے بہترین بیٹا کوئی نہیں کر سکتا ہے. میں اس پر ایک اور بات آپ کو سناؤں. مثال کے طور پر عورتوں سے میں ایک بات کہوں, آپ کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے؟ جب شوہر تعریف کر دے, بہت اچھی لگتی ہے, بہت خوبصورت تو لگتی ہے, عورت پھول جاتی ہے. دوسری بات, کھانے کی تعریف, گھر میں ممی نے پپا سب کہہ رہے تھے کہ آج تو کیا کھانا بنایا ہے اس نے, تو ہاں تو میں تو محنت کری ہے بڑی اس میں, تو کتنی خوش ہو جاتی ہے. تو ہماری خوشی کے معیار یہ ہے, مردوں کی خوشی کا معیار تو کماتا بہت اچھا ہو, بہت محنت کرتا ہے,
مردوں کی خوشی کے معیار تو تیرا کام یہ بہت اچھا ہے، ہم اس سے خوش ہو جاتے. بچوں کی عمریں بہت چھوٹی ہوتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بات سے خوش ہوتے. جیسے مثال کے طور پر مدرسے کا رزلٹ لے کر آیا تو ہم ہاں چل دیکھتا ہوں ابھی کیا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، اتنا ہی ہوگا نا. اسکول کا رزلٹ لے کر آیا، یا اس نے غلط سلط کچھ بھی لکھا، ابھی وہ پہلی میں آیا ہے، سینئر کے جی میں آیا ہے، اور اس نے اوندا سیدھا لکھ دیا اور وہ بتا رہے کہ دیکھو میں نے لکھا. آپ اتنی خوشی سے اس کو لیجئے گویا آپ کا بچہ سی اے بن کر آیا ہے. اس کا کانفیڈنس لیول بڑھے گا، وہ خوش ہو جائے گا. یہ ہمت افزائی ہے آپ کے بچوں کی، حوصلہ افزائی ہے، ان کو آگے بڑھانا ہے. یہ چیزیں ان کو بہت آگے لے جائے گی. ورنہ بہت سارے ماں باپ بچوں کا کانفیڈنس لیول تو کبھی کرے گا ہی نہیں، تیرے سے تو مجھے کوئی امید ہی نہیں ہے، تو قائم کٹ پریشان کرتا ہے، تو نکٹا ہے نا، تو نیورا ہی جے، تو بہت زیادہ نکتی ہے. یہ جملے بچوں کے اعتماد کو، ان کے کانفیڈنس لیول کو ختم کر دیں گے. قرآن کے بعد اس دنیا میں اگر کوئی کتاب کا سب سے بڑا مقام ہے تو کون سی کتاب ہے؟ اب بتائیں مجھے. بخاری شریف. امام بخاری کی بخاری شریف، حضور کی حدیثیں ہیں اس میں. لیکن آپ جانتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، آنکھیں چلی گئی تھی ان کی. ماں کا کانفیڈنس، ماں کی دعا، ماں نے کہا بیٹا تو کر لے گا، تجھ سے ہو جائے گا، تو ہی کرے گا. ماں کی دعا کی برکت سے آنکھیں واپس آ گئی، اور ایسا کانفیڈنس لیول کہ امام بخاری نے جو بخاری شریف لکھی ہے، مدرسے کا کوئی عالم اپنے آپ کو عالم نہیں کہہ سکتا جب تک وہ بخاری شریف نہ پڑھے. ماں کی یہ تربیت ہے، ماں کا یہ اثر ہے، ماں کا یہ رول ہے. تو آپ سے یہ خاص طور پر یہ گزارش ہے، کچھ کام بچوں سے گھروں کے اندر وہ کروائے جو ان کے لیول کے ہو، ان کی اعتماد کو بڑھائے اور ان کے کانفیڈنس کو بڑھائے. چھٹی بات، 5 باتیں ذکر کر دی. چھٹی بات، بچوں میں آگے بڑھنے کی لگن پیدا کرے کہ ہمارا بچہ آگے بڑھے. لیکن کیسے؟ آگے بڑھنے کی لگن پیدا کرنے کے 2 طریقے، ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹو. ایک مثبت انداز ہے، ایک منفی انداز ہے. ہمیں مثبت انداز میں بچوں کو پیدا کرنا ہے، ورنہ بہت سارے آگے بڑھنے کے چکر میں دوسروں کے دشمن بن جاتے. جیسے ایک انداز یہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ آگے بڑھنے کا کہ انہیں یہ ماں باپ بہت سارے سمجھانے کی کوشش کرتے کہ دیکھ اگر تو محنت نہیں کرے گا نا وہ تیرے سے آگے نکل جائے گا، نہیں کرے گا نا تو فیل ہو جائے گا، تو یہ نہیں کرے گا نا تو تیرا برا ہو جائے گا، تجھے کوئی اولکھے گا نہیں، تجھے کوئی پہچانے گا نہیں، تجھے میں چائے کی کٹلی پہ لگا دوں گا، تجھے گھر کے کام میں لگا دوں گی، تجھے فلانی جگہ پر کام کا چترا پوتا کرنے کے لیے بھیج دوں گی. ایسے اس طریقے پر یعنی بہت سارے بچے آگے اب اس کو بڑھانا ہے، لیکن انداز یہ غلط انداز ہے. یہ آگے بڑھانا ہے، انداز یہ ہونا چاہیے کہ بیٹا آپ نے تو فلانا کام کر لیا، چاہے چھوٹا سا ہو لیکن وہ ایگزامپل دے وہ کام کر لیا، آپ تو یہ کر ہی لوں گے. ارے آپ کی طرح تو بہت بہترین آپ تو بچے ہو، آپ تو بہت اچھا میرا بیٹا ہے، بہت اچھی میری بیٹی ہے، تو یہ کر ہی لے گی بیٹا. انشاءاللہ وہ بچے آپ دیکھیں گے کہ کیا کام کریں گے. پھر وہ یہ انداز ہوتے ہیں، یہ تربیت کے خاص انداز ہے. ہم نہیں دیکھتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو جب تربیت کر رہے ہیں، ان کو نصیحت کر رہے ہیں، ان کو آگے بڑھا رہے اسی انداز سے. ورنہ بہت سارے آگے بڑھنے کے چکر میں اپنے دوستوں کے، اپنے کلاس فیلوں کے، اپنے کزینس کے وہ دشمن بن جاتے اور ماں باپ اس کے ہوتے ہیں. ماں باپ بہت پازیٹیو ہونے چاہیے، ماں باپ کی سوچ بہت عمدہ ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ وہ بچوں میں آئے گی. ورنہ بہت سارے پھر اپنے رشتہ داروں ہی کے بچوں سے ان کو متنفر کر دے، دیکھ تو نے یہ نہیں کرا تو فلانا یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کرا تو وہ تیرے سے آگے بڑھ جائے گا. یہ غلط انداز ہے. چھٹی بات یہ ہے کہ ان کو آگے بڑھنے کی فکر اور کوشش پیدا کرے. 7ویں بات یہ ہے بچوں کے اندر ہے نا کچھ یہ جذبہ پیدا کرے کہ صبر، شکر اللہ نے دیا ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے یہ چیز ہمیں دی ہے. کبھی ان کو گاڑی پر لے جائے تو سڑک پر جو سوئے ہوئے وہ بتائے بیٹا دیکھو ہم تو گھر میں سوتے ہیں نا پنکھے کے نیچے، کولر کے پاس، اے سی کے سامنے، دیکھو یہ بیچارے سڑکوں کے اوپر ہے، ان کے پاس چھت نہیں ہے، ان کا بارش میں کیا ہوتا ہوگا. اللہ کا احسان ہے نا،
اللہ نے دیا ہے انہیں. یہ تو میں نے ایک ایگزامپل، ایسی ہزاروں مثالیں آپ سڑک پر چلتے ہوئے دیکھیں گے. انشاءاللہ یہ بات آپ کے بچوں کے دلوں کے اندر پیدا کریں گے، ان کو اللہ کی نعمتوں کی قدر. ورنہ آج کل کیا ہو گیا، ماں باپ اس انداز میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو یہ چیز دلا دی نے، اب یہ ضد نہیں کرے گا. نہیں، آج 100 کی دلائی وہ 500 کی ضد کرے گا، 500 کی دلائی 1000 کی ضد کرے گا، 1000 کی دلائی تو 5000 کی ضد کرے گا، 5000 کی دلائی تو آئی فون 1 لاکھ والا مانگے گا. اور ہو رہا ہے. ہم نے یہ سمجھا میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، میرا بیٹا جس چیز پہ ہاتھ رکھے وہ اس کے اندر اللہ کی نعمتوں کا صبر اور شکر پھر اس میں سے نکل جائے گا. اس کو دلائے لیکن اس نعمت کی قدر کے ساتھ ان چیزوں کو بتائے. کفایت شعاری اس کے اندر آئے گی، یہ بہت بڑی چیز ہوگی. یہ 7ویں بات. اور 8ویں اور آخری بات یہ ہے، مشکل ہے، آخری گولی بہت مشکل ہے، لیکن کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنے کا ان کو عادی بنائے. بہت سارے بچے ان کو ہم کہتے کیوں لیٹ آئے فجر میں، کہا آنکھ نہیں کھلی. تو کہا جلدی سو جایا کر. تو کہا میری ممی ابا اتنی سوتے تو میں کیا سوؤں. حقیقی بات کہہ رہا ہوں میں. تو اس لیے رات کو جلدی سونا اور صبح میں جلدی بیدار کرنا. گھر کا نظام اگر ترتیب سے آپ کو چلانا ہے تو رات کو جلدی سونے کی عادت خود بھی اپنے اندر پیدا کرے. ہمارا پورا نظام ہے درم برم ہو گیا گھر کا. جس شیڈیول سے اسلام نے ہمیں دیا، دیکھیے اسلام نے کتنا اچھا نظام دیا. 5 ٹائم کی نماز، یعنی فجر میں تو اٹھنا ہی ہے. اب فجر میں اٹھنے کے بعد تو سیدھا کام کاج میں لگ جا، گھر کے کام میں لگ جا. تو ظہر تک کام سارا نمٹا کر کھا کے پھر تو آرام کر لے تھوڑی دیر. عورت مرد سے کہا تو کیلولا وغیرہ کر لے. عصر تک دوسری ضروریات باہر کے کام یا یہ چیزوں سے تو فارغ ہو جا. مغرب کے بعد کھانا کھا لے اور عشاء کے بعد اب بس سونے کی فکر تجھے کرنی ہے. یعنی یہ 5 نماز ہمیں ترتیب سکھا رہا ہے. تو اس لیے دیکھیں مکتب کے اساتذہ کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، کہا کہ کون کون سی چیزوں پر گفتگو اور بات ہونی چاہیے. تو یہ 8 پوائنٹ تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے میں نے اپنی طرف سے. اب اساتذہ جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، مولانا جو پڑھاتے ہیں، جن کو کن کن چیزوں پیش آتی ہے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. صبح کے وقت کے اندر بچوں کی تعداد ایک تو ہے کم، کیونکہ اکثر فجر کی اسکولیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جن کی دوپہر کی اسکولیں ہیں، اس کے باوجود جب فجر میں جب بچے آتے ہیں تو بہت لیٹ آتے ہیں. کوئی 8 بجے، 8:15 بجے، 8:30 بجے بچے آ رہے ہیں. اب ٹوکا پوچھا کہ رات کو لیٹ سویا تھا. اچھا کئی دن گزر گئے اور ایک ہی عذر، آنکھ نہیں کھلی. یہ عذر آنکھ نہیں کھلی. تو کیا کرے اس کے لیے؟ فکر تو پیدا کرنی پڑے گی نا بچوں کی. ہم نے صرف 2 گھنٹے مانگے. اس لیے میں ابھی مغرب کے بعد اساتذہ کے ساتھ کھڑا تھا تو ایسے ہی بات چیت ہو رہی تھی. اور میں تو اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر کوئی گھر پر پڑھنے کے لیے بچوں کو بٹھاتا ہے تو ولی اللہ، لیکن کم سے کم یہ نہیں ہوتا ہے تو جتنا ٹائم ہم نے مانگا ہے اتنا ٹائم ہمارے مکمل دے دیجیے. ورنہ اس کا سب سے بڑا ہمیں نقصان کیا ہو رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم نے بہت محنت کر کے، ورنہ بہت مشکل ہے، خاص طور پر ہمارے علاقے کے اندر مکاتب کو منظم چلانا بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک جماعت بندی کے ساتھ ہم نے نظام چلایا کہ بھئی ایک یہ پوری جماعت قاعدے کی، یہ پوری جماعت اما پارے کی، یہ پوری جماعت قرآن کی. اب اس اما پارے کی جماعت کے اندر 10 بچے ہیں مثال کے طور پر. اب سب کا سبق ایک ساتھ ہے، استاد مشق کروا رہے ہیں، بچوں سے سوال کر رہے ہیں، وہ پوچھ رہے. اب ایک بچہ 2 دن 5 دن غائب رہا، اب اس کا سبق ہو گیا پیچھے. اب وہ پوری جماعت جو ہے نا وہ ٹوٹنے کے قریب ہو گئی کہ ان کو کیسے چلایا جائے. اب وہ ایک آگے وہ 2 پیچھے. اب عذر آنکھ نہیں کھلی، یا اسی طریقے سے باہر گھومنے چلا گیا تھا، یا سوموار کے دن اکثر کہ رات کو فارم پہ سے یا کھاگے کھیڑا سے لیٹ آئے تھے تو اس وجہ سے فجر میں نہیں پہنچ پائے ہیں. یہ اکثر بچوں کا عذر ہے. تو تھوڑی دینی تعلیم کو تھوڑا سا ہم سیریس لے وے کہ یہ جتنا وقت ہے ہم نے مکتب کو دیا ہے، یہ پورا کے پورا وقت ہم ان کا انشاءاللہ وصول کریں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے ایک اور بات، اب ایک نظام بن گیا ہے کہ بھئی یہ بچے صبح والے، یہ بچے دوپہر والے اور یہ بچے مغرب بعد والے.
ہمارے یہاں مغرب بعد کا مطلب مغرب بعد ہوتا ہے. اب وہ مغرب چاہے 6 بجے ہو یا مغرب چاہے 7 بجے ہو، مغرب سے عشاء وقت ابھی نہیں ہے، وقت یہی ہے. صبح میں مکتب کا جو ٹائم ہے 7:30 سے 10، 7:45 تک اخیر میں بچے آ ہی جاوے تاکہ 7:45 سے 8 بجے تک کلمے دعائیں ان کی شروع ہو جاوے جماعت میں. دوپہر کا ٹائم 2:15 سے 4:15 اور شام کا ٹائم مغرب سے عشاء، یعنی یہ تینوں وقت کے اندر بچے آ. اب ہوتا کیا ہے کہ بچے نے داخلہ کروایا، اب یہ شروع ہو گیا، اس کی پڑھائی چل رہی ہے. کچھ دن گزرنے کے بعد ٹیوشن والے کو بیچارے کو پریشانی ہو گئی. ٹیوشن والے کو اب وہ کہتا ہے یہ ٹائم میں یہ بیچ نہیں ہے اور فلانے ٹائم میں یہ بیچ نہیں ہے، تو یہ بیچ اس ٹائم پہ، تو اس کا ٹائم تبدیل کر کے اب یہاں آ جاؤ. تو اب وہ سال میں بعض بچے تو ایسے تو 2-2, 3-3 مرتبہ اپنا ٹائم بدلتے ہیں. بہت نقصان ہوتا ہے آپ کے بچوں کا اس کی وجہ سے. ایک ٹائم آپ نے پہلے سال میں طے کر دیا تو بس آپ وہی ٹائم رکھے. پہلے آپ نے جن سے بات کی ہے ان کے ساتھ وہی ٹائم رکھے، ان کا ٹائم آگے پیچھے کر کے پھر دیکھنے کی کوشش کریں. ان کا ٹائم آپ نے پہلے طے کر دیا تو آپ پھر ہم سے آ کر بات کریں تو ہم آگے پیچھے کریں گے، لیکن پہلے جن کو جو ٹائم دے دیا ہے ان کو وہی ٹائم دے. کیونکہ ٹیوشن کی وجہ سے بہت ساری مرتبہ نقصان ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ دینی تعلیم کی اہمیت میں اس پر سناتا ہوں. یہ جو لسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اتنے طلبہ کے، یہ جن کے نام لکھے ہوئے ہیں اردو میں، یہ طلبہ ابھی یہ جو 6 ماسک پریکشا ہوئی اس میں یہ سب غیر حاضر تھے. عذر آنکھ نہیں کھلی، عذر نانی کے گھر گیا تھا، عذر بس ایسے ہی نہیں بھیجا. یہ ہمارا حال ہے. یعنی پریکشا کے اندر، پریکشا کیا ہوتی ہے کہ ایک طرح کا تھوڑا سا ہے نا سستی دور ہو جائے اور چستی آ جاوے بچے کے اندر، اس مقصد کے لیے. اور 2 مہینے پہلے سے اعلان کر رہے ہیں ہم کہ اس دن پریکشا، اس دن پریکشا، اس دن پریکشا، لیکن اس کے باوجود یہ اتنے بچے پریکشا کے اندر غیر حاضر ہیں. افسوس کا مقام ہے، بہت افسوس کا مقام ہے. اس لیے اس چیز کی ہمیں خاص طور پر فکر کرنی ہے. ایسے ہی جو بچے پارے عام میں آ چکے ہیں یا جو آگے آ چکے ہیں، اب بہت ساری جو لڑکیاں ہیں خاص طور پر جو قرآن میں آ گئی ہے، اب ان کو استاذ کہہ کر تھک گئے ہیں کہ بیٹا گھر سے اردو کا لیشن کر کے آؤ. اب اس کے باوجود وہ گھر سے لیشن کر کے بھی نہیں آتی. اردو کا کتنا ہوتا ہے؟ 1 پیج یا 2 پیج مشکل سے ہوتے ہیں. صحیح ہونا نا؟ 1-2 پیج سے زیادہ تو نہیں ہوتے، بس اتنا ہی ہے. لیکن وہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو آپ ذرا دیکھیں کہ بیٹا تو کیا پڑھ رہا ہے. اور حقیقت میں کہتا ہوں اگر ہماری کمی ہے تو ہم سے آ کر ملے کہ ابھی اس کا سبق آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے، اگر اس میں کوئی کمی ہے، اس کو یہ پڑھتے کیوں نہیں آیا. آپ بلا جھجک آ کر استاد سے ملیے یا ہمارا گریبان آ کر پکڑی کہ میرا بچہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے. عام طور پر بچہ آگے نہ بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ چھٹیاں رکھنا. آپ کو ہر مہینے حاضری کارڈ دیا جاتا ہے. وہ حاضری کارڈ میں بچے کی حاضری اس مہینے کی اور غیر حاضری کل لکھی ہوئی ہوتی ہے. اس میں ذرا ہم دیکھ لیں کہ ہمارے بچے نے اس مہینے کے اندر کتنی حاضری کی ہے اور کتنی غیر حاضری کی ہے. تو انشاءاللہ اس سے بھی ہمیں خاص طور پر اندازہ ہو جائے گا. ایسے ہی اب میں آپ سے یعنی مردوں سے خاص طور پر ذکر کروں گا کیونکہ عورتوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے مدرسے کے اندر. تو میں مردوں سے خاص طور پر کہوں گا کم سے کم 1 مہینے میں 1 بار آ کے استاد سے مل لے. ہمارا بچہ پڑھتا ہے برابر، اچھا پڑھتا ہے، کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کیسا پڑھتا ہے، کہاں پہنچا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، ہم کیا کریں اس کے لیے. 1 مہینے میں 1 بار آ کر سے وہ استاد سے مل لے. بہت اثر پڑے گا اس کا، بہت اثر پڑے گا. آپ میں فکر آئے گی، استاد میں فکر آئے گی، بچے میں فکر آئے گی. یہ جب تینوں فکریں جمع ہوگی تو انشاءاللہ اس کے نتائج بہت اچھے آئیں گے. اسی طریقے سے مدرسے کے اندر ہم پابندی سے بھیجیں. ایسے ہی مدرسے کی جو فیس ہے وہ 1 سے 10 تاریخ میں بہت مجبوری کے درجے میں بچوں کو پھر کارڈ لے کر گھر بھیجنا پڑتا ہے، ہمیں نہیں اچھا لگتا ہے. اس لیے آپ پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، خود اپنے طور پر اپنی سمجھداری کے ساتھ فیس کو پہنچانے کی فکر کریں. ایسے ہی دیکھیں مدرسے کے اندر تو دین کی بات سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، کبھی نماز ہے، کبھی دین کی کوئی بات ہے یا ایسے ہی کوئی اخلاقی. یہاں اس نے یہ بات سیکھ لی ہے، لیکن اب اس کو عمل کروانے کی ذمہ داری تو گھر میں ماں باپ کی ہے نا. اس نے اتنا چھوٹا ہے لیکن کم سے کم 2-3 دعا تو یاد کر لی. کھانے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا.
اب یہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ ماں باپ اس کو پوچھیں گے نا. ماں باپ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ بیٹا دعا پڑھی، کھانے کے بعد کی دعا پڑھی، کھانا کیسے کھایا جاتا ہے وہ آداب معلوم ہے. یعنی اس کی ہم خاص طور پر فکر کریں بچوں کے تعلق. چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نکاح میں آئی تو ان کے ساتھ ان کے جو اولاد تھی وہ بھی آئی. بہت چھوٹا سا بچہ، وہ باہر سے کھیلتا ہوا آیا اور کھانے کے لیے حضور کے ساتھ بیٹھ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بیٹا اپنے سامنے سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور کھانے کے اندر پلیٹ کے اندر اپنا ہاتھ مت گھماؤ. حضور نے تربیت کر کے امت کو یہ سمجھایا کہ اولاد کی تربیت بچپن ہی سے کی جائے گی، ان کو سکھایا جائے گا، ٹوکنے کی عادت لاوے زندگی کے اندر. اسی طریقے سے ہم ایک اور بات کی طرف آپ کو توجہ، حالانکہ وہ آپ خود بھی اس کی فکر کیجئے لیکن ہم آپ کی توجہ اس جانب کر دیتے ہیں. بہت سارے بچے جو اسکول میں جو پڑھتے ہیں، سارے بچے جو اسکول میں پڑھتے ہیں، بعض اسکولز وہ ہے جو ایسے پروگرام منعقد کرتی ہے جو بالکل شریعت کے خلاف ہے. ہماری شریعت اس بات کی گنجائش نہیں دیتی. آپ اس پروگرام میں بچوں کو پارٹیسپیٹ نہ کرے، حصہ نہ لینے دے. جیسے اب یہ نوراتری ابھی پوری ہوگی، اسکولوں کے اندر فنکشن شروع ہو جائیں گے. 2 لکڑی لے کے آنا، ایسا کپڑے پہن کے آنا جو پیچھے سے کھلا ہو، گھاگھرا اور چولی پہن کر آنا، اور ہم بچوں کو بھیج رہے ہیں. ہماری بہت بڑی کمی ہے، کوتاہی ہے کہ ہمارے پاس ایسے مسلم سکولز جو جس ایک جگہ کے اوپر ہی تمام بچوں کی تمام تربیت ہو، یہ ہمارے پاس اتنے مہیا نہیں ہے. تو ہائی فائی ایجوکیشن کے لیے ہم بچوں کو دوسری جگہوں پر ہم بھیج رہے ہیں، لیکن کم سے کم ہمارے بچوں کی ایمان کے اوپر جہاں ڈاکہ پڑتا ہو، ایمان پر زد آتی ہو، وہاں تھوڑا سا ہم ان کو روکنے کی اور بچانے کی فکر کریں. اس دن اسکول ہی نہ بھیج، یہ بہترین حل ہے. خامخواہ کے لیے آپ بحث کرنے کے لیے جائیں گے تو یہ تو ایک کلچرل پروگرام ہے، لیکن اس کلچرل پروگرام میں نماز کو کبھی بھی داخل نہیں کیا جاتا. یہ دشمنی ہے. نماز پڑھنے کے اوپر اسکول پابندی آ جاتی ہے. تو میں آپ سے بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے ہمارے سامنے ایک پھول کی طرح ہے، ایک پودے کی طرح ہے. ہم ان کے تعلق سے جتنی فکر کریں گے، جتنی کوشش کریں گے، یہ ہمارے لیے بہترین اور مفید بات ہے. اسی طریقے سے بچے کی ہر ماہ پر تعلیم کے اوپر، تربیت کے اوپر خاص طور پر ہم اس کی فکر کریں. اسی طریقے سے آج کے یہ اس بے دینی کے دور میں والدین خاص طور پر بچوں کی تربیت کے اوپر بہت توجہ دے، اخلاق کے اوپر بہت توجہ دے. ایسے ہی جو باتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے اور وقتاً فوقتاً ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، ان باتوں کے اوپر ہمیں خاص طور پر فکر کرنی ہے. ایسے ہی اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی عذر ہے، جیسے ابھی کسی والی کا میسج آیا کہ بچے مدرسے میں لڑتے ہیں، تو مدرسے میں تو اساتذہ ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، بچے مدرسے میں نہیں لڑتے. اب اس گیٹ سے باہر نکلے، اب پورے مدرسے کے بچے ایک ساتھ چھوٹ رہے، تو ہو سکتا ہے کبھی کسی کی کوئی لڑائی ہو، تو بعض والدین خود آپس میں پھر باہر لڑنے لگ جاتے اپنے بچوں کی شے کر کے، اس نے یوں مارا اور فلانا. وہ اب چھوٹے بچوں کی لڑائی بڑوں میں منتقل. بہتر یہ ہے کہ اگر بچے کی کوئی غلطی ہو، کوئی قصور ہو، تو آپ خود نہ لڑیں، مدرسے کے اندر آ کر آپ اطلاع دے دے تو انشاءاللہ اس کی ہم تربیت کر دیں گے. ایسے ہی گھر پہ آ کر بچہ پہلے سلام کرے، اس کی عادت ڈالے اس کے اندر. خاص طور پر بچہ، ابھی میں نے آج دوپہر میں گئے بچوں کو دیکھا اور راستے میں نے کھڑے رہ کر ان کو ٹوکا بھی. مدرسے کے اس گیٹ سے لڑکا باہر نکلا اور اس گیٹ تک آتے آتے اس نے ٹوپی اٹھائی اور کھیسے میں، اور گھر میں انٹر ہوا تو بغیر ٹوپی کے. یہ ٹوپی نہیں ہے، یہ ایک طرح ذہنی تیاری ہے اس کے لیے کہ ہاں ہم کچھ دینی تعلیم لے کر آئے ہیں. تو وہ گھر سے نکلنے سے لے کر گھر پر واپس آنے تک ٹوپی ہے، رومالی ہے، وہ مکمل سر پر ہو، اس کی ہمیں خاص طور پر ہم تاکید کرتے رہتے ہیں. بعض مرتبہ راستے میں نظر آیا پھر بھی ہم تاکید کرتے، لیکن آپ بھی اس کی خاص طور پر ہم فکر کریں گے. یہ چند باتیں تھی جو مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی. ابھی یہ امتحان چلا گیا،
بہت سارے بچوں کے نتائج بہت بہتر آئے ہیں. انشاءاللہ سالانہ کے اندر دونوں نتائج کو جوڑ کر انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم بتائیں گے, کارڈ کی شکل میں ہم آپ کو پیش کریں گے, اور جن بچوں کی حاضریہ مکمل ہے اس پر ہم آپ کو خاص طور پر انعامات سے نوازتے ہیں. لیکن ہمیں بچوں کی تعلیم کے اوپر اور دینی تعلیم کے اوپر بہت مختصر ٹائم ہے. آپ دیکھیں نا, بچوں کی دینی تعلیم ہماری کب شروع ہوتی ہے؟ 5 سال سے لے کر 11 سال تک, بس اتنا ہی مدرسے میں آتے ہیں بچے. 5 سے لے کے 11 سال تک, زیادہ سے زیادہ 7 سال. قرآن پورا ہو گیا تو بچے نہیں سمجھ اب میں فارغ ہو گیا, اس کے آگے نہیں. اور اسکول کی پڑھائی پہلے تو پہلی سے شروع ہوتی تھی, سینئر سے شروع ہوتی تھی, جونیئر سے شروع, اب نرسری, پری نرسری, یعنی 2 سال میں بیگ لٹکا دیتے ہیں اس کو, اور 22 سال تک بیگ نہیں اترتا ہے. کوئی حرج نہیں, پڑھائیں, اس میں بھی پڑھائیں, منع نہیں ہے. لیکن یہ جو دین ہے نا, یہ قبر تک جانے والا ہے. یہ جو دین ہے یہ آخرت تک چلنے والا ہے. یہ دین اس کی زندگی میں ہوگا تو یہ تمام چیزوں کی قدر کو پہچانے گا. اس لیے وہ ماؤں سے گزارش ہے اور آنے والے تمام والیوں سے گزارش ہے کہ ہم ان چیزوں پر جو باتیں آپ کو کہی گئی ہے, ہم انشاءاللہ اس پر خاص طور پر فکر کریں گے, توجہ کریں گے. اور ہم نے مستورات کے لیے پیچھے اندر ایک فیڈ بیک فارم رکھا ہے, ایک پرچہ رکھا ہے. اگر آپ کوئی مفید رائے اس میں دینا چاہیں کہ بھئی میرا یہ مشورہ ہے یا میری یہ بات ہے, تو انشاءاللہ اس پر دے دے. اور ایک اور بات مجھے گزشتہ بھی میں نے کہی تھی لیکن وہ ترتیب نہیں بن پائی. وہ بچیاں اگر آپ کے گھر کے مستورات یا بچیاں بالغ ہو گئی ہے, بڑی ہو گئی ہے, مثال کے طور پر 13 سال کی عمر ہو گئی ہے, 15 سال کی عمر ہو گئی ہے, 17 سال کی عمر ہو گئی ہے, لیکن ابھی اس کو پڑھنا ہے, دین کا کچھ علم حاصل کرنا ہے, تو ان سے گزارش ہے کہ ان کے والی یعنی باپ وہ مجھ سے آ کر ملے. اگر ایک ترتیب بن جاتی ہے, کچھ بچیوں کی تعداد بن جائے گی, تو انشاءاللہ کسی آپا کو, عالمہ کو رکھ کر انشاءاللہ ہم ان کا مستقل ایک کورس کے ساتھ کہ 2 سالہ 3 سالہ معلمہ کورس, یعنی ان کو کچھ اتنی دین کی سمجھ, مسائل ان کو معلوم ہو جاوے, شوہر کے حقوق, گھر کی ذمہ داریاں, انشاءاللہ وہ اگر ہماری بچیاں اگر دیندار ہو گئی تو ہمارا پورا ماحول بہترین ہو جائے گا. تو ہم انشاءاللہ اس کی بھی فکر کریں گے. جو ماں باپ اس کی فکر کرتے ہیں, چاہتے ہیں, وہ مجھ سے آ کر ملے. ہم انشاءاللہ ایک بیچ پوری اگر بن گئی اس حوالے سے تو ہم انشاءاللہ بہت جلد قریب کے اندر اس کلاس کا ہم آغاز کریں گے. اگر کسی والی کو کوئی مشورہ دینا ہو یا اساتذہ سے ملنا ہو تو دعا کے بعد ان کے اساتذہ یہاں پر موجود ہیں, مل لے. مستورات کے لیے پیچھے جو فارم رکھا ہے اس کے اندر کوئی فارم بھر کے کوئی اچھی رائے آپ دینا چاہیے کہ فلانی چیز مدرسے میں ہونی چاہیے, یہ چیز انشاءاللہ ہونی چاہیے, تو یہ فکر کرے. ایک اور بات, مدرسے کے اندر 27 تاریخ کو کہ 20 تاریخ کو سیرت کوئز کا جو ہمارا پروگرام ہے, 20 تاریخ کو مکتب کا ہے, 27 تاریخ کو دارالحکمہ کا, 20 تاریخ کو سیرت کوئز کمپٹیشن کا یہ پروگرام ہے. ہم نے 20 تاریخ کو رکھا ہے اور ہم نے گروپ میں میسج بھی ڈالا. ہماری یہ کوشش تھی مکتب کے 300 سوا 300 350 کے قریب جو بچے ہیں یہ سب اس پروگرام میں شریک ہو تو ہم پورا ایک مکتب کا ہی پروگرام کریں. لیکن بہت افسوس ہوا, کچھ ہی بچوں نے اس میں مطلب 30% یا 40% بچوں نے اس میں حصہ لیا ہے. عمر کی حدود 7 سال 8 سال تھی. چھوٹے بچے تو چلو اس سے نکل جاتے ہیں, لیکن بہت سارے 9ویں پڑھنے والے بچے, 8ویں پڑھنے والی لڑکیاں یا 7ویں پڑھنے والی جو لڑکیاں ہیں انہوں نے بھی حصہ نہیں لیا. میں کل گزشتہ دوپہر میں لڑکیوں کی کلاس میں پہنچا اور دوپہر میں لڑکوں کی کلاس میں پہنچا. میں نے پوچھا بیٹا کیوں حصہ نہیں لیا؟ اسکول کا ایگزام ہے. ارے اسکول کا ایگزام تو ہر مہینے ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے ہر مہینے. 6 ماسک پریکشا الگ ہے, وارشک پریکشا الگ ہے, اسی طریقے 3 ماسک الگ ہے, سرپرائز ایگزام الگ ہے, ایسے ہی ایگزام الگ ہے, یعنی ہر مہینے ہوتا ہے. سیرت کوئز کا ہمارا مقصد یہ تھا اس بہانے سے آپ کو حضور کی کچھ سیرت یاد ہو جائے. بہت سارے بچے لے کے گئے اور ماں باپ نے بیچارے نہیں کہاں ٹائم ملے گا, کہاں یاد کروائیں گے. افسوس کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے. خیر اب یہ وقت گزر گیا ہے, اب ٹائم نہیں ہے. تو جتنے بچوں نے حصہ لیا ہے انشاءاللہ ان کی ہمت افزائی ہوگی, ایک مستقل پروگرام ہوگا. جو بچے, جو بچیاں, جو لڑکے, جو لڑکیاں کامیاب ہوگی انشاءاللہ ان کو اچھے انعامات سے نوازا جائے گا. ایک اتنی چھوٹی سی بچی ہے, دوپہر میں آتی ہے, میں نے اس کو اٹھایا اور ایک کلاس میں لے گیا بچوں کو بتانے کے لیے. بیٹا تو کتنے سال کی ہے؟ اتنی چھوٹی سی ہے. اور اس نے کہا میں نے 100 سیرت کے 100 سوال جواب میں نے یاد کر لیے, اس کے جتنی 3-4 اور ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی.
تو یہ پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر سیرت کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے محبت پیدا ہو، حضور کی پوری زندگی ان کے سامنے اس بہانے سے آ جاوے. تو انشاءاللہ ہم آئندہ اس کی فکر کریں گے، اس غفلت کو ہم دور کریں گے. مدرسے کا کوئی بھی پروگرام ہو، جب بھی آپ کو والی میٹنگ کے لیے بلایا جائے، جب بھی آپ کو بلایا، ہم اس کی خاص طور پر کوشش کریں گے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا بچہ بہت جیسے 2 دن غیر حاضری کی ہے، 3 دن غیر حاضری کی ہے، کوئی عذر کی وجہ سے، اب ہوتا یہ کہ ماں باپ نے 4 دن کی غیر حاضری کی اور بچے کو بھیج دیا. اب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم خود اس کو اکیلے کو کیسے گھر بھیجے واپس؟ تو آپ استاد سے آ کر ملیں پہلے کہ بھئی کیا عذر تھا. اب ایک بچہ آیا، کہا کہ 1.5 مہینے کے بعد آیا. اب عذر 1.5 مہینے کے بعد آیا تو اس کی ہم فکر کریں کہ بچہ ایک بہت بڑا عذر ہمارے یہاں پر عام طور پر نانی کا گھر بہت بڑا عذر ہے. یہ نانی کا گھر بہت بڑا عذر ہے. نانی کا گھر پڑھائی میں بہت تکلیف دیتا ہے. حقیقی بات ہے. نانیوں سے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر کہ اپنے نواس و نواسیوں کو پڑھنے دے. بہت تکلیف دیتا ہے حقیقت میں. شنیچر کا دن نہیں ہے، نانی کے گھر جانا ہے. سوموار کے دن نہیں آیا کیونکہ نانی کے گھر سو گیا تھا. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ بچہ پڑھ لے. محبت آپ کی اپنی جگہ بہت اچھی چیز. چھٹی میں اس کو لے جائے اپنے ساتھ میں، چھٹی میں اپنے گھر پر ہی سلائے، اپنے گھر پر ہی رکھے. لیکن جو پڑھائی کے اوقات میں اس میں ذرا بھی کمپرومائز نہ کرے گا. نہیں بیٹا، سب تمہاری چیز پوری ہوگی، لیکن پڑھائی کے ٹائم میں پڑھائی کی بہت ضد کرتا ہے، روتا ہے، رونے لگ گیا تھا، دروازہ نہیں پکڑتا تھا. ہاں دروازہ ساتھ میں اس کو نکال کے دروازہ دے دے کہ تو گھر لے جا، لیکن تو پڑھنے جا. کریں گے انشاءاللہ. مزاحیہ میں نے بات کہہ دی، لیکن میں اس پر کہ تھوڑی اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مسورات جتنی بھی آئی میں ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ خاص طور پر اس کے لیے کمر کس لے ہوئے فکر مند ہو جائے کہ ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے، تربیت کرنی ہے. اللہ ہم تمام کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. کوئی بات رہتی؟ مدرسے کا جیسے یونیفارم کہ بچیوں کے لیے رومالی ہے، برقع ہے، اس کو پہنے. لڑکوں کے لیے سفید کرتا پاجامہ یا کم سے کم کرتا پاجامہ اور ٹوپی. لیکن باوجود یہ کہ بہت مرتبہ کہا گیا کہ آپ کریے اس پر پابندی، کریے اس پر پابندی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی پابندی بہت کم والی کرتے ہیں. تو اس لیے آپ کے سے گزارش ہے. دیکھیے یہ چیز ایسے نہیں کہ ذہنی طور پر بچہ گھر سے پھر تیار ہو کر نکلے گا، ورنہ بہت سارے بچے نیند میں سے گود میں سے اٹھائے اور کلاس میں لا کے رکھ دیا اور پوری کلاس نیند میں گزار دی اس نے، کیونکہ وہ نائٹ ڈریس پہن کے نیند میں سے آیا تھا اور وہ سیدھا. لیکن اس کو اٹھا اسکول کے لیے، دیکھیں اسکول کے لیے بھی فجر کی نماز میں یہ سردیوں کے زمانے کے اندر پڑھانے کے لیے میں آتا ہوں. 6:40 کو نماز ہوتی ہے، 6:30 بجے مسورات ابا بیگ لے کے کھڑے بچے کا. 6:30 بجے فکر اٹھا رہی ہے یہ بھئی اس چیز کی فکر ہے. تو ایسے ہی ہمیں مدرسے کی بھی انشاءاللہ فکر کرنی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے آپ دیکھیے اس مرتبہ ہم نے جو چھٹیاں بھی رکھی ہے بھئی تعلیم کا نقصان نہ ہو، تو دیوالی کے موقع پر ہم نے چھٹیاں رکھی ہے 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، یعنی 1 نومبر سے 10 نومبر تک یہ مکتب کی چھٹیاں ہم نے دیوالی ویکیشن میں. ورنہ عام طور پر ہر سال ہمارا معمول یہ ششمائی امتحان یہاں ہوا 6 ماسک اور اس کے بعد اٹھواڑے کی یا 4 دن کی جو بھی رجا. لیکن اس مرتبہ ہم نے رجا بھی 10 دن کی کر دی ہے کہ آپ پورا پروگرام، اور 2 مہینے پہلے ہی ہم نے گروپ میں ڈال دیا کہ آپ کی جہاں جانا ہو، آپ کو دبئی جانا ہے تو دبئی کی، ترکی جانا ہے تو ترکی، راجستھان جانا ہے تو راجستھان، جہاں بھی جانا ہے اس کی ٹکٹ بنوا لیجیے پہلے سے کہ بچوں کی پڑھائی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. عمل کریں گے انشاءاللہ، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ہم فکر دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے بچوں کے اندر، آپ کے اندر ان چیزوں کی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجئے، دعا کریں گے انشاءاللہ. اللهم لك الحمد كما انت اهل فصل على محمد كما انت اهل وفعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا القوة المتین. اے الہ العالمین، بہت قیمتی نسبت سے، بہت قیمتی تحفے کی فکر کے لیے ہم یہ جمع ہوئے ہیں. اللہ ہماری اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ ہمارے لیے اولاد ہمارے لیے قیمتی سرمایہ اور تحفہ ہے. آپ نے قرآن میں اس کو تحفہ کہا ہے. اللہ واقعی
ان ماں باپ کو ہم دیکھتے ہیں جن کے یہاں اولاد نہیں، بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں. اللہ آپ نے دی ہے تو اس کی قدر کی توفیق ہمیں صحیح معنی میں دے دیجئے. اللہ ہماری اولاد کی صحیح معنی میں تربیت فرما دیجئے، ان کے اخلاق کو بلند سے بلند تر فرما دیجئے. اللہ ان کو بہت نیک بنا دیجئے. اللہ ان کو نمازی بنا دیجئے. اللہ ان کو ذکر کرنے والا بنا دیجئے. اللہ ان کو آپ کی اطاعت، نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت ان کو نصیب فرما دیجئے. اللہ چھوٹے بڑوں کا ادب ان کو کرنے والا بنا دیجئے. اللہ ہمارے بچوں کی بہترین تربیت فرما دیجئے. اللہ ان کے آپ والی، نگہبان، وکیل اور ان کے کارساز آپ بن جائیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جب مصر جانے کے لیے بھیجا تو فرمایا کہ میں اللہ کو آپ کا کارساز اور وکیل بناتا ہوں. حالانکہ سب بڑے بڑے تھے، حالانکہ سب کے سب جو وہ تو باپ بن چکے تھے، لیکن اس کے باوجود جب اپنے بچوں کو ماں باپ رخصت کرتے ہیں تو اولاد ماں باپ کے سامنے وہ اولاد ہی ہوتی ہے، چاہے وہ خود بچوں کی باپ بن گئی ہو، لیکن وہ اولاد ہی رہتی ہے. لیکن ابھی تو یہ تو معصوم ہے. پھر بھی اللہ ان کی ایک تڑپ کے اوپر ہم تڑپ جاتے ہیں. لیکن یا اللہ اگر ان کی آخرت کی ہم نے فکر نہیں کی، ان کے دین کی، ان کے قرآن کی، ان کے ترجمے کی، اللہ ان کے پیچھے تربیت کی ہم نے فکر نہیں کی، تو یہی اولاد کل ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی کہ ابا ہم تو نہ سمجھتے، امی ہم تو نہ سمجھتے، ہم تو ضد کرتے تھے، ہم تو پڑھنا نہیں چاہتے تھے، ہم تو گھومنا چاہتے تھے، لیکن آپ تو سمجھدار تھے، آپ کو تو پتا چلتا تھا، آپ نے ہمارے پیچھے محنتیں کیوں نہیں کی، آپ نے ہمارے پیچھے کوششیں کیوں نہیں دی، آپ ہمارے پیچھے لگے کیوں نہیں، آپ نے دنیا کمائی، ابا آپ نے صرف کمانے میں آپ لگے، ممی آپ صرف کام کرنے میں لگے، ہم آپ کے لیے کیا کچھ بھی نہیں تھے، ہم آپ کے لیے کوئی تحفہ نہیں تھے. اللہ کہیں اگر ان بچوں نے ہم سے سوال کر لیا ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ یہ بہت قیمتی ہمارا سرمایہ ہے، بہت قیمتی ہمارا تحفہ ہے. اللہ اس کی ہمیں صحیح معنی میں قدر کی توفیق دے دیجئے. اللہ جس کی اولاد نیک ہوتی ہے اس کے ماں باپ کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے کہ اللہ تیرا بڑا احسان ہے، مجھے ذہنی طور پر سکون ہے، ورنہ پیسوں کے ڈھیر پر سونے کے باوجود ہم نے کئی ایسے بوڑھوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ مفتی صاحب کوئی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن اولاد نافرمان ہے. اللہ یہ بہت بڑی تکلیف کا ذریعہ ہے، بہت بڑی تکلیف کا ذریعہ ہے. اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور فرما بردار اطاعت شعار بنا دیجئے. اللہ جو اس مجمع میں بے اولاد انہیں نیک صالح اولاد دے دیجئے، جن کی اولادیں نافرمان ہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ان کو ٹھنڈک بنا دیجئے. اللہ یہ جتنے بھی والی آئے ہیں اللہ ان کے آنے کو، ان کے ماں باپ کو اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لیجئے، ان کے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرما لیجئے. اللہ ان کی حاضری یہ گواہی دے رہی ہے کہ بچوں کی فکر بہت بڑی دین کی، دنیا کی بہت بڑی چیز ہے. دنیا کے سارے کام دوسری جگہ ہم رکھ دیں گے، لیکن ہم بچوں کے تعلق سے ہمیں جہاں بلایا جائے گا ہم سب سے پہلے جائیں گے. اللہ ان کی حاضری بہت کچھ کہہ رہی ہے. اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لیجئے، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، ان کے سننے کو قبول فرما لیجئے. جو نیتیں کی ہے اس نیتوں کے اوپر گامزن فرما دیجئے. اللہ ان کی نیتوں میں ان کو کامیاب فرما دیجئے. اللہ ان کے بچوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، نیک اور صالح بنا دیجئے، مرتے دم تک ان کا فرما بردار ان کو بنا دیجئے. اللہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، آپ اپنی شان کے مطابق ہمیں نواز دیجئے. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے. جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.